زعفران کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے۔ زعفران اپنے رنگ، خوشبو اور ذائقے اور طبی فوائد کے لحاظ سے ایک قیمتی اور مہنگا مسالہ ہے۔ زعفران کو بہت سے خمیرہ جات اور معجونوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ طب یونانی میں بھی زعفران کا استعمال بکثرت پایا جاتا ہے۔ زعفران کو استعمال کرنے سے ویسے تو کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو زعفران کے 12 بڑے فوائد کے متعلق بتاؤں گا۔ زعفران گردے اور مثانے کو صاف کرتا ہے۔ گردے اور مثانے کی پتھری کو خارج کرتا ہے۔ زعفران کو باریک کر کے شہد میں ملا کر کھانے سے گردے اور مثانے کی پتھری خارج ہو جاتی ہے۔ زعفران میں وٹامن سی ہوتا ہے، اس لیے یہ زخموں اور جلدی خارش کو دور کرتا ہے۔ زعفران کی تازہ پتی کو پیس کر زخموں پر لیپ کرنے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ زعفران میں پوٹاشیم کی مقدار ٹھیک ہونے سے ہمارا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، دل کی مضبوطی اور دل کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ زعفران میں پوٹاشیم کی وجہ سے وریدیں اور شریانیں نرم رہتی ہیں، اس میں سختی نہیں آتی ہے۔ زعفران قوت باہ کو بڑھانے کا خزانہ ہے۔ زعفران مردانہ کمزوری کے علاج کے لیے ایک بہترین ٹانک ہے۔ مردانہ کمزوری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ سردیوں میں 1.5 گلاس دودھ میں 7 عدد بادام یا 2 اخروٹ ملا کر ابال لیں۔ جب 1 گلاس دودھ کا رہ جائے تو چولہے سے اتار لیں۔ اس میں 1 چٹکی زعفران ملائیں اور ذائقے کے لیے شہد یا گڑ ملا لیں اور مکس کر کے پی لیں۔ 1 یا 1.5 ماہ تک اس کا مسلسل استعمال کریں، اس سے مردانہ کمزوری اور نامردی ٹھیک ہو جائے گی۔ زعفران کے اندر کروسین کیمیکل پایا جاتا ہے جو ہمیں کینسر سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ کینسر کے سبب بننے والے عوامل کو بھی کم کرتا ہے۔ جگر، معدہ اور پھیپھڑوں کا کینسر ہونے کی صورت میں زعفران کا مسلسل استعمال سے کینسر میں کمی آ جاتی ہے۔ زعفران ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو جسم سے فری ریڈیکلز کو خارج کر دیتا ہے۔ معدے کے امراض مثلاً گیس اور تیزابیت اور پیٹ درد میں زعفران سے بنی ہوئی چائے کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے ہاضمہ تیز ہو جاتا ہے، گیس کم بنتی ہے اور گیس خارج بھی ہوتی ہے۔ 1.5 کپ پانی میں 1 چٹکی زعفران ڈال کر اچھی طرح ابال لیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو چولہے سے اتار لیں۔ ذائقے کے لیے گڑ یا شہد کا استعمال کر کے آپ پی سکتے ہیں۔ اس چائے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ چائے آپ کا وزن بھی کم کر دے گی۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اسی طرح چائے کا استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بھوک بھی کم لگے گی اور آپ کا وزن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ زعفران بینائی کو بھی تیز کرتا ہے۔ زعفران دیکھنے والے سیلز کو بڑھاتا ہے، اس لیے جن دوستوں کو نظر کی کمزوری ہو وہ بھی زعفران والا دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ زعفران کو بطور سرما استعمال کرنے سے ان کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ آستما یعنی دمے والے مریض بھی زعفران کا استعمال کریں تو زعفران کے استعمال سے دمہ کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ زعفران سانس کی نالی بلغم کو صاف کرتا ہے، پھیپھڑوں کی سوزش کو کم کرتا ہے۔ زعفران دمے کے دوروں کو بھی کم کرتا ہے۔ زعفران کا مسلسل استعمال ذہنی دباؤ اور بے چینی، ڈپریشن کو کم کرتا ہے۔ زعفران میں قدرتی طور پر اینٹی ڈپریسنٹ موجود ہوتا ہے جو کہ مرد و خواتین کے لیے یکساں مفید ہے۔ زعفران ایک نیند آور بھی ہے۔ جن لوگوں کو نیند کی کمی ہے وہ زعفران کو سونگھنے سے نیند کی کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ زعفران کو سونگھنے سے نیند خوب آتی ہے۔ زعفران تلی، جگر اور دماغ کے سدوں کو دور کرتا ہے۔ زعفران میں وٹامن B12 کی موجودگی سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اور اس میں آئرن کی موجودگی ہمارے ریڈ بلڈ سیلز کو بڑھاتی ہے اور خون کی کمی کو دور کرتی ہے اور چہرے کی رنگت کو نکھارتی ہے۔ زعفران میں اینٹی انفلیمیٹری صلاحیت موجود ہوتی ہے، اس لیے یہ جوڑوں کے درد میں بھی بہت مفید ہے۔ جوڑوں کے درد میں آپ زعفران کا پاؤڈر اور ادرک کا پاؤڈر ملا کر اس کا کہوہ پئیں تو انشاءاللہ تعالی جوڑوں کے درد اور سوزش کم ہو جائے گی۔ پریگننسی کے آخری دنوں میں 4.5 ماشا زعفران تھوڑے سے پانی میں حل کر کے پلانے سے بچے کی پیدائش میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے پریگننسی والی خواتین اپنی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق زعفران کا استعمال کر سکتی ہیں۔ اس لیے زچگی کی حالت میں، بچے جننے میں دشواری کی حالت میں اس کے شکم پر باندھنے سے بچہ آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے۔
تو دوستو زعفران کو زیادہ استعمال کرنے سے گردے کمزور ہو جاتے ہیں، بھوک کم لگتی ہے، قبض، ڈائریا، الرجی کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس لیے زعفران کو 1 گرام سے زیادہ روزانہ استعمال نہ کریں یا اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل کا بٹن دبا لیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔